عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اسلامی بھائیوں، پردانشین، خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب 40 سے زیادہ سال 40 سال کے بعد نبی بنتے ہیں اور پھر 3 سال تک جو نبوت کی دعوت و تبلیغ میں 3 سال تک خفیہ طور پر آپ کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو جب اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ملتا ہے تو آپ ان کو جمع کر کے پہاڑ سے آپ ان کو دعوت و تبلیغ کا کام پہنچاتے ہیں. تو تقریباً 40 پر 5 سال کی عمر اس وقت ہے. 40 سال کے بعد 6 مہینے اور پھر 6 مہینے کے بعد سے لگاتار 3 سال، تو 40 پر 4 میں آ جاتے ہیں. اور پھر 1 سال کا یہ جو وقفہ ہے اللہ کے نبی کا، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں علل اعلان کھل کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکسانیت پر جب بات کرتے ہیں تو پھر مکے کے اندر لوگوں میں ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے، اور لوگ اس کام کے بارے میں جو اب تک نہیں جانتے تھے وہ بھی جان لیتے ہیں. خاص کر کے یہ جو مکے کے اندر صفا پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی تھی، سنائی تھی، وہ باتیں بہت ہی جلد مکے کے اندر پھیل گئی اور لوگوں میں جو ہے یہ بات مشہور ہوئی کہ محمد نے ایک نیا دین مکے میں شروع کیا ہے. تو قریش کے لیے، مکے کے کفار و مشرکین کے لیے یہ ہضم نہیں ہونے والی بات تھی. ان کو معلوم تھا کہ یہ جو اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف آنا، اگر یہ جو کلمہ پڑھ لیں گے، کلمہ قبول کر لیں گے، تو مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ کے 360 بت ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہیں. 360 بتوں کو اٹھا کے چھوڑ دینا ہے اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا اگر اس نبی کی دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں. اور اس سے بڑا نقصان وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، مکے کے اندر ہمارا جو بڑاپن ہے، دبدبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. کیسے؟ کہ جب ہم ان کو نبی مانیں گے تو مطلب یہ کہ ہر بات میں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. ہماری منمانی نہیں چلا سکتے ہیں، ہمارا حکم، ہمارا آرڈر نہیں چلے گا. کعبۃ اللہ کے اندر بھی اگر کچھ ہونا ہے تو پھر اس رسول کی سننا پڑتا ہے. تو ان کو یہ 2 باتیں بہت چبھتی تھی اور انہی 2 باتوں کو لے کر کے جو ہے انہوں نے ایک مشورہ کیا جس میں قریش، مکے کے بڑے سرداران تھے اس میں، کہ اس کام کو کیسے روکا جائے. اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کر کے اللہ کے نبی اور دین کی دعوت و تبلیغ کے کام کو کیسے ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے آگے انہوں نے بہت سازشیں کی، اس کے خلاف بہت تدبیریں کی، پلاننگ کی، کس الگ الگ طریقے سے پینترا بدلا کے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی کو اس کام سے روکنے کے لیے انہوں نے سازشیں کی. سب سے پہلے ان کی یہ کوشش تھی اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے کہ وہ ابو طالب کے پاس ان کو جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو آپ کے بڑے ہیں، جن کی بات آپ سنتے ہیں، جن کی تربیت میں آپ رہے ہیں، وہ خود جانتے تھے کہ ابو طالب آپ کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں. تو کیا کیے، مکے کے کفار و مشرکین اور سرداران کی ایک ٹیم ابو طالب کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے
کہتی ہے کہ اے ابو طالب، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ بول رہا ہے کہ یہ معبود باطل ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہمارے آپ کے جو باپ دادا جس راستے پر تھے ان کو آپ کا بھتیجا گمراہی کا راستہ کہہ رہا ہے، تو آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکیں۔ ابو طالب جو ہے ان کی پوری باتیں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کو سمجھا بجھا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص بات چیت اس بارے میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر یہی ٹیم آتی ہے ابو طالب کے پاس، آ کر کے کہتی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو آگاہ کریں، تنبیہ کریں، لیکن شاید آپ نے اپنے بھتیجے کے کچھ نہیں کہا ہے، اس وجہ سے آپ کا بھتیجا برابر یہی کام میں لگا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کہا یا تو آپ اپنے بھتیجے سے اپنی سرپرستی اٹھا لیں کہ آپ آڑے نہیں آنا ہے، ہم اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آڑے نہیں آئیں گے، یا پھر آپ کچھ قدم اٹھائیے۔ یعنی مطلب یہ تھا ان کے بولنے کا، یا تو آپ ایکشن لیجئے ورنہ ہم لیں گے۔ ابو طالب یعنی لوگوں کی یہ بہت کٹھن باتیں تھیں، تو اس کے بعد ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلایا، بٹھایا، کہا کہ ان قومکی اتانی، کہا کہ تمہاری قوم میرے پاس آئی، میرے پاس آ کر کے تمہاری قوم کے لوگوں نے تمہارے بارے میں شکایت کی ہے۔ شکایت کیا؟ ہاں ٹھیک، شکایت کی تمہارے بارے میں کہ تم ان کے معبودوں کے بارے میں، ان کے آبا و اجداد کے بارے میں گمراہ ہونے پر بات چیت کر رہے ہو۔ اور پھر ابو طالب نے اللہ کے نبی کو کچھ سمجھایا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے یہ یاد رہنے والی بات، ہر ایک مومن کے لیے یاد رہنے والی بات اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ سیرت ابن اسحاق کا یہ جملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ مجھے یہ کام سے روکنے کے لیے ستائیں، تکلیفیں دیں، ظلم کریں، ظلم کا ہر راستہ یہ اپنائیں، اور ظلم کرتے کرتے یہاں تک کہ اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور دائیں ہاتھ میں اگر چاند لا کے رکھیں، یعنی اتنی تکلیف، سورج کیسا گرم ہوتا ہے، آگ کا گولا ہے انگار کا، کہا کہ اگر وہ یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس قدر مجھے تکلیف دیں گے، ستائیں گے، تب بھی ما ترکت هذا الامر، میں اس دین کے کام کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چچا یہ صرف چچا نہیں ہے، یہ والد کے درجے میں ہے، باپ کے درجے میں ہے، سرپرست ہیں، اور یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ پورے مکے والوں کی طرف سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کانفیڈنس تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں غلط نہیں ہوں تو میں کسی کی نہیں سننے والا ہوں، اور آگے والے مجھے ظلم کریں، ستائیں، تکلیفیں دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ کام میں نہیں چھوڑنے والا، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے۔ یہ ڈٹ کے استقامت جو انہوں نے ابو طالب کے سامنے دکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب ایک تو تمام کی طرف سے بات چیت کر رہے تھے، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر کے ابو طالب نے کہا یا ابن اخی خل ما احببت، کہا کہ بھتیجے جا کے تو جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام کر لے، اور یاد رکھ زندگی بھر میری زندگی میں، میرے بدن میں جب تک سانس ہے میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میرا ساتھ تیرے لیے ہمیشہ رہے گا۔ یہاں آپ کو یاد رہے کہ ابو طالب نے اسلام ابھی بھی قبول نہیں کیا ہے،
ابھی بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بڑی بات بتاتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، جب تک میرے اندر جان ہے میں آپ کو ضرور ساتھ دوں گا، میرا سپورٹ آپ کو ضرور رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑی ہمت اور ہمت کی بات ابو طالب نے کہی، اگرچہ کہ وہ اسلام نہیں لائے۔ یہ جو مرحلہ تھا یہ پہلا مرحلہ تھا کفار و مشرکین کی طرف سے اللہ کے نبی کے کام کو روکنے کے لیے، ابو طالب کے راستے سے، آپ کے خاندان کے راستے سے یہ کام کو رکانے کے لیے آپ کے بڑوں کے ذریعے سے یہ پہلی کوشش تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ کوشش اتنی ناکام ہو گئی کہ جو ابو طالب کے پاس ہم گئے ہیں وہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے ایسی بات کہی ہے کہ جا کے جو کرنا ہے کر لے، میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں، تو جب انہیں پتا چلا تو وہ کچھ اور آگے بڑھے۔ اب ان کا مرحلہ، یہ جو دوسرا مرحلہ تھا کفار و مشرکین کا، یہ مرحلہ تھا کہ وہ نبی کے خلاف جو ہے لوگوں میں غلط سلط باتیں پھیلاتے تھے، غلط سلط باتیں پھیلاتے، جیسے سورہ انعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار و مشرکین کے بارے میں وَلَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ کفار و مشرکین اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں کو کہتے تھے أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا، بولتے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کے، ہم جیسے بڑوں کو، سرداروں کو چھوڑ کے اس کو چنا ہے نبی کے لیے؟ کیا یہ نبی بن کے آیا ہے اب؟ تو لوگوں کو جو ایسا بولتے۔ پھر اس کے بعد کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ظالموں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ظالم کہتے ہیں إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ اے مکے والو تم ایک ایسے انسان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو جو انسان جادوگر ہے، جو جادو سے اپنا کام آگے بڑھا رہا ہے، جو جادو کر رہا ہے، باپ پہ جادو کر رہا ہے، بیٹوں سے الگ کر رہا ہے، بیٹوں پہ جادو کر رہا ہے، ماں باپ سے الگ کر رہا ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ پھر کہا کہ نہیں هذا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا بھی ہے اس بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی باتیں کر رہا ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں جھوٹا نہیں، یہ جھوٹا اس حساب میں کہ یہ بول رہا ہے کہ آسمان سے وحی آتی ہے، تو اس بارے میں یہ جھوٹا ہے۔ پھر کہا مجنون، کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُون، کہا سورہ قلم کی سورہ میں، کہا کافروں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جو ان کی باتیں تھیں، ایک تو قرآن مجید میں اس بارے میں جواب دیا گیا، اور پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس بارے میں کہ یہ جو دوسرا کام مکے کے کفار و مشرکین نے نبی کے خلاف میں کیا کہ نبی کو طعنے دینا، آپ کو ساحر بولنا، جادوگر بولنا، شاعر بولنا، کاہن بولنا، تو یہ جو جملے طعنے الزام دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سورت نازل کی اور قسم کھا کے کہا نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر اپنے رب کی نعمت، آپ کے رب کی نعمت آپ پر ایسے واقع ہوئی ہے، بمجنون، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آپ پر ایسے ہے کہ کبھی آپ جنون کے راستے پر گئے ہی نہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا، یہ دوسرا مرحلہ بھی کفار و مشرکین نے پار کیا۔ تو تیسرا مرحلہ، تیسرا طریقہ انہوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑانا شروع کیا، مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے نبی کا، نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیسے مذاق اڑاتے؟ جب اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرتے تو یہ بات بولتے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ بولتے کہ یہ جو محمد ہے، کیا اس یتیم بچے کو اللہ نے نبی بنایا ہے؟ کہ اللہ کو کوئی نہیں ملا تھا، یہ یتیم بچہ اب نبی بن کے آ گیا ہے؟ تو یعنی اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے بارے میں آپ کو کمتر سمجھا اور اس بارے میں مذاق اڑایا۔ اور کیسا مذاق اڑایا جانتے ہیں آپ؟
قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ ایسی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی جس میں وہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے. اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں ہی فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کبھی آپ کے یتیم ہونے کا طعنہ اور پھر کبھی ایسی بیہودہ باتیں، بیہودہ ایک دم بھدا قسم کا مذاق کرتے. آپ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت 90 پر 2 سے آپ پڑھتے جائیں آگے 6 آیتوں تک. یہ جو مذاق اڑانا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. اور ہوتا ہے کہ جو انسان حق کے راستے پہ چل رہا ہو، لوگ ایک تو اسے برا بھلا الزام دیں، دوسرا سامنے اسے مذاق اڑائیں، مزاخیلے باتیں کریں، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطمینان دیا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ایمان والے بندوں کی کیسی قدر اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے، یہ آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ انک یضیق صدرک بما یقولون. اللہ نے کہا کہ اے نبی لقد نعلم، ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک، کہ آپ کا دل، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، بما یقولون، یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، اسے سن کر کے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا ساتھ میں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ. اے نبی آپ یہ بات یاد رکھیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ، ہم آپ کی طرف سے یہ مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. یعنی مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ اطمینان سے رہیں، آپ اپنے دل کو ہمت دیں، ان کے انجام پہ ہم پہنچانے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم ان کو دیکھنے والے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کو دیکھ لینے والے ہیں، ان کے انجام تک انہیں پہنچانے والے ہیں. آپ اس بارے میں کبھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کر لیں، کبھی خاطر نہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں کے بعد وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے راستے پہ برقرار رہیے، دن رات صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے آیتیں نازل کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جو مذاق ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک تسلی دی کہ آپ ان کی ایسی سازشوں سے ہرگز آپ نہ ڈریں، ان کے مذاق کو آپ اپنے دل پہ نہ لیں. تو ایسی کئی باتیں انہوں نے کی. یہ تیسرا مرحلہ تھا کفار و مشرکین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روکنے کے لیے بھری مجلسوں میں اللہ کے نبی کا کہیں بھی گزر ہوتا تو ان مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی کو دکھا کر کے لوگوں میں مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے، غلام جو ہوتے تھے جو ایمان لانے والے ان کا بھی مذاق اڑاتے. تو مذاق اڑانے کے ذریعے سے ان کو تکلیف دینا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا، ان کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرنا. اور قربان جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرحلہ بھی پار کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. چوتھی سازش اور چوتھا طریقہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جب آپ تلاوت کرتے، پڑھتے تو وہ تلاوت سننے نہیں دینا، لوگوں کو روکتے تھے، قرآن کی تلاوت سننے سے روکتے تھے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، تم یہ قرآن کو نہ سنو. لوگوں کے پاس جاتے، مجلسیں جہاں جمتی، بولتے کہ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن نہ سنو. اور اگر کبھی آ کے نبی سنائیں تو کیا کرنا ہے؟ وَالْغَوْ فِيهِ، تم باتیں ہنگامہ شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اتنا شور مچانا ہے، تمہاری آوازیں، تمہارا شور نبی کی قرآن کی تلاوت سے اوپر بڑھنا ہے. اتنا شور مچانا، سننا ہی نہیں ہے.
تو ایسا مجلسیں جہاں جہاں مجلس جم تھی فوراً پہنچ جاتے اور بولتے کہ نہیں یہ اس کو نہیں سننا ہے. اور اس بارے میں وہ لوگ اتنا نیچے گر گئے کہ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو، ان کا ایک آدمی مکے کا جس کا نام ہے نضر بن حارث، یہ نضر بن حارث جو ہے ملک شام کو جاتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ملک شام کو جاتا ہے اور جا کر کے کیا کرتا ہے، ملک شام کے افسانے وہاں سے کتابیں لے کر آتا ہے. کیسی کتابیں؟ وہ ناول ٹائپ کی، جس میں وہ پرانے قصے، کہانیاں، عشق و عاشقی، شاعری ہوتی ہے، ویسی کتابیں لے کر کے آتا ہے. اور ساتھ میں ناچنے والیوں کو لے کر آتا ہے، لونڈیوں کو. اور جہاں کہیں اللہ کے نبی کی مجلس جمنا چاہتی تو وہاں جا کے لونڈیوں کو نچاتا اور وہ قصے کتابوں کو بانٹتے، وہ پڑھتے، یعنی سمجھے کہ جیسے قوالیاں زور زور سے گائی جاتی، پڑھی جاتی، تو ویسا وہ افسانے، قصے، کہانیاں، اور پھر شراب، ان کے درمیان لونڈیوں کا ناچ گانا، یہ سب شروع کر دیا جاتا. اور اس بارے میں اس نے ملک شام کو جا کے ساری چیزیں خرید کے لے آئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو بےہودہ چیزیں خریدتے ہیں، بےہودہ باتیں مول لیتے ہیں، بےہودہ کام وہ کرتے ہیں. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. بغیر علم، انہیں علم نہیں ہے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اسے مذاق بنانا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، یہی نضر بن حارث جو ملک شام جا کر کے یہ پورے کام کیا، اللہ نے یہ آیت خاص کر کے اسی کے بارے میں نازل کی. لیکن پیغام ہر ایک کے لیے ہے کہ جو کوئی ایمان والوں کے درمیان میں ایسی غلط چیزیں لا کر کے انہیں دین سے دور کرنا چاہیں گے، انہیں فحاشی، برائی، گناہ کی طرف لے جانا چاہیں گے، تو وہ اسی آیت کے حکم میں آئیں گے. تو یہ چوتھا طریقہ مکے کے کفار و مشرکین نے اور خود نضر بن حارث نے یہ اپنایا کہ اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت کہیں بھی سننے نہیں دینا ہے لوگوں کو. کسی بھی جگہ پر اگر کہیں اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھ بھی گئے تو فوراً اللہ کے نبی کے اٹھنے کے بعد یہ خاص کر کے اس مجلس میں جاتا اور لوگوں کو یہ پورے باتیں دیتا اور کہتا کہ نہیں، اس آدمی کی باتوں کو مت سنو، اگر تمہیں سننا ہے، پڑھنا ہے تو یہ کتابیں پڑھو، یہ قصے پڑھو، یہ کہانیاں پڑھو. اور پھر لونڈیوں کا ناچ گانا شروع ہوتا. تو اس طریقے سے مکے کے کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روکنے، آپ کو تکلیف پہنچانے، آپ کو دکھ دے کے یہ کام سے روکنے کے لیے یہ سازشیں، یہ طریقے انہوں نے اپنائے. اتنے ہی طریقے نہیں ہیں، اور بھی ہیں جو انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف کیے. کل کے درس میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.